خلافت میں آپ کا دوسرا اہم کارنامہ یہ ہے کہ جھوٹے مدعیان نبوت آپ کی خلافت میں انہوں نے سر اٹھایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے رد میں، ان کی سرکوبی کے لیے، ان کو قتل کرنے کے لیے، اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے، اس انتشار کا قلع کما کرنے کے لیے آپ نے جنگ یمامہ لڑی ہے، اور اس میں مسلمہ کذاب قتل ہوا ہے۔ یہ وہی شخص ہے جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زندگی میں اس نے دعوی نبوت کیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف جہاد کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون صدق اللہ العظیم۔ لائق احترام، لائق تحسین عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، یہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے اور غالباً آج اس کی 18 تاریخ ہے۔ جمادی الثانی کے مہینہ میں 22 تاریخ 13 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق سفر، آپ کے یار غار خلیفۃ الرسول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کا یوم وفات ہے۔ تو آج اسی مناسبت سے ہی ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ یاد رہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ قبیلہ بنو تمیم سے تعلق رکھتے تھے، اور قبیلہ بنو تمیم کی چھٹی پشت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے ملتی ہے۔ آپ بنو تمیم کے ایک عظیم سپوت کی حیثیت آپ کو حاصل تھی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمر میں تقریباً 2 سال کا فرق آپ کا تھا، آپ چھوٹے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد مردوں میں سب سے پہلے جس شخصیت نے اسلام قبول کیا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ صرف اسلام خود ہی قبول نہیں کیا، بلکہ اپنی کاوشوں سے، اپنی کوششوں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کچھ اور، انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کی دعوت پر اسلام قبول کیا ہے۔ یہ سیرت اور کردار سننے کا در حقیقت مقصد یہ ہوتا ہے، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ جذبہ ایمانی، وہ فطرتی محبت، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو آپ کا فطرتی پیار تھا، اس جیسا پیار ہم مومنوں کے اندر بھی آپ کے حوالے سے بھی اور آپ کی شریعت کے حوالے سے بھی ہو جائے، تب یہ سیرت اور کردار سننے کا مقصد بھی پورا ہوتا ہے، اور
یہ سیرت اور کردار سننے کے بعد اس کا باقاعدہ فائدہ جو عملی لحاظ سے ہے وہ ہماری زندگیوں میں ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ نے اعلان نبوت کیا ہے، ابو بکر صدیق ایمان لائے، اور صرف ایمان ہی نہیں لائے، مالی لحاظ سے آپ تاجر بھی تھے، مال و دولت اچھا آپ کے پاس تھا، فوری طور پر 40,000 درہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیے۔ اس جذبے کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ کہ اس دین کی سربلندی میں میں ذاتی حیثیت میں تو شامل ہو گیا ہوں، لیکن اس دین کی سربلندی میں اگر مال کی بھی ضرورت پڑے تو اس کے لیے سب سے پہلا مال، اہم مال ابو بکر صدیق کا خرچ ہو۔ اس جذبے کے تحت مال بھی آپ نے 40,000 درہم آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اور آپ دیکھیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا ہے، آپ پر جو مصائب کے، مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے، قریش مکہ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس طرح اذیتیں اور تکالیف پہنچائی ہیں، ان میں سب سے زیادہ آپ کے صحابہ میں جس شخصیت کو آپ کے مناسبت سے سب سے زیادہ تکالیف کا سامنا کرنا پڑا ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حتیٰ کہ جسمانی لحاظ سے مارا بھی، پیٹا بھی، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اس محبت سے پیچھے نہیں ہٹے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈال چکے تھے۔ کردار دیکھیے، اور یہ کردار آج میرے بھائیوں ہمارے لیے ایک نمونے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اعلان نبوت نہیں ابھی کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ابو بکر صدیق کا کردار جاہلیت کے زمانہ میں جب ابھی مسلمان نہیں ہوئے، وہ معاشرہ جس میں شراب کے جام عام چلا کرتے تھے، جس میں زنا کاری عام ہوا کرتی تھی، جس میں قمار بازی اور جوا سازی عام ہوا کرتی تھی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مرشد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح ان تمام معاشرتی برائیوں سے زمانہ جاہلیت میں بھی اسی طرح ہی دور رہے جس طرح اسلام لانے کے بعد دور رہے۔ یہ میرے بھائیوں یہ کردار ایسا ہونا چاہیے، اور آج ایک مسلمان کا کردار بھی یہ ہونا چاہیے کہ اس وقت تو شراب بھی ابھی حرام نہیں تھی، بہت ساری چیزیں ایسی تھی جو شرعی لحاظ سے کچھ واضح بھی نہیں تھی، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاشرتی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے انہیں کبھی سمجھتے ہوئے اپنے دامن کو اس سے بچا کے رکھا ہے۔ یہ آج کے مسلمان کو اس بات پہ غور کی ضرورت ہے کہ ان چیزوں سے وہ اپنا دامن کس طرح چھڑائے، کہ جہاں پہ شراب بھی چلتی ہے، جہاں پہ بدکاریاں بھی ہوتی ہیں، جہاں پہ بد اخلاقی کی باتیں بھی ہوتی ہیں، جہاں پہ جواری جوا بھی کھیلتے ہیں، سٹے بازی بھی چلتی، کون سے معاشرتی غلط کام بد اخلاقی والے نہیں ہیں جو اس معاشرے میں نہیں ہیں؟ اس کو کرنے والا سارے کے سارے مسلمان ہیں، سارے کرنے والے دعوے دار مسلمان ہیں، لیکن وہ بھول گئے اس ابو بکر صدیق کی سیرت کو، جس کو بیان کرتے، جس کے نعرے لگاتے، جس سے محبت کے دامن بھرتے نہیں تھکتے۔ آج اسی ابو بکر صدیق کی سیرت کو ہم نے پیچھے ڈال دیا۔ جوانی ان پہ بھی آئی تھی، یہ لڑکپن ان پہ بھی آیا تھا، یہ لڑکپن کے بعد جوانی اور پھر بلوغت کی ساری عمر، 40 سالہ عمر، یہ ان کے اوپر بھی آئی تھی۔ لیکن میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، یہ تربیت کی ہمیں اپنی ضرورت ہے کہ ان کرداروں کو، ان شخصیات کو ہم پڑھیں، ان کے قصے اپنے بچوں کو سنائیں، تاکہ ہمارے بچوں میں بھی وہ کردار، اس کا نکھار پیدا ہو جو ان حضرات صحابہ کرام کا ہوا کرتا تھا۔
میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اللہ نے معراج کروایا۔ آپ جانتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے دیگر انبیاء کی نسبت اس شرف سے نوازا ہے کہ اللہ نے آپ کو آسمان پہ بلایا ہے۔ آپ کو معراج کا سفر جو 2 حصوں پہ مشتمل ہے، مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک زمینی سفر اور مسجد اقصیٰ سے آسمان تک کا سفر، یہ اپنے محبوب پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرایا۔ قریش مکہ نے اس کا انکار کیا کہ عقل تسلیم نہیں کرتی، لیکن اس کی تصدیق سب سے پہلے کس نے کی؟ قرآن کریم میں سورہ زمر کی 33 نمبر آیت، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ وہ آدمی جاء بالصدق جو سچ لے کے آیا، یہ سچی شریعت، یہ الہامی شریعت، یہ قرآن کی صورت میں شریعت لے کے آنے والی ذات ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور روئے زمین پر آپ کی سب سے پہلے اس کی تصدیق کرنے والی شخصیت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، اللہ نے قرآن میں بیان کیا وصدق بہ، جس نے اس کی تصدیق کی۔ میرا رب آسمان سے قرآن نازل کرتا ہے، اولئک هم المتقون، کہ یہ سچائی کا پرچار کرنے والا اور سچائی کے ساتھ اسی کی تصدیق کرنے والا، یہ حقیقی معنوں میں متقی لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، یہی نیکی کہلوانے کے، متقی کہلوانے کے حقدار ہوا کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی سیرت کے حوالے سے بات کریں تو میرے بھائیوں، آج بھی دوست کے بڑے کام بھی آتے ہیں، بڑے مواقع پہ چھوڑ بھی جاتے ہیں۔ بہت سارے ایسے مواقع آتے ہیں جہاں پہ ایک دوست دوسرے دوست کے ساتھ دوستی نبھاتا ہے، لیکن جب مصیبت آتی ہے، اس کے اوپر آزمائش آتی ہے، تو بڑے پیار سے، بڑے سمارٹ طریقے سے اسے کنارہ کشی بھی اختیار کر لیتا۔ یہ کام ابو بکر صدیق نے نہیں کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، کیسا وہ منظر ہوگا جس کو قرآن بیان کرتا ہے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وہ کیسا منظر تھا ہجرت کی رات کو۔ آپ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں سنیے، کافر پلان کر رہے ہیں، منصوبہ سازی کر رہے ہیں، پلاٹنگ کر رہے ہیں، کس بات کی؟ لیثبتوک، آپ کو قید کر لیں، او یقتلوک، آپ کو قتل کر دیں، او یخرجوک، آپ کو جلا وطن کر دیں۔ سورہ انفال کی آیت ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، یہ دنیا میں اپنے پلان کر رہے ہیں، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اوپر آسمان پہ اللہ رب العالمین تدبیریں بنا رہے ہیں۔ منصوبہ سازی اسی کی ہی چلتی ہے جو تدبیریں بنانے والا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، پھر کیا ہوا؟ کیسا منظر تھا؟ وہ کیسا منظر ہوگا کہ جب اخلاص سے بھرے دوست نے اپنے دوست کے لیے اپنی سواری پیش کی، خدمت کے لیے اپنے غلام کو لگایا، اپنی بیٹی کو لگایا، کہ 3 راتوں تک غار ثور میں پراپر جو ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں وہ وہاں پہ پہنچتی رہی۔ سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے غلام عبداللہ دونوں نے ڈیوٹیاں دی۔ کیسی کیفیت تھی کہ جب کافروں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعاقب کیا، وہ سراقہ بن مالک بھی
جس نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعاقب کیا صرف لالچ میں آ کر کہ مجھے اتنے اونٹ مل جائیں گے، اتنا کچھ مل جائے گا، میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخبری کرتا ہوں۔ ابو جہل بھی گھر گیا اور جا کے پوچھتا ہے سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے، یہ نہیں پوچھا اللہ کے نبی کہاں ہے، کہنے لگا تیرا باپ کدھر ہے؟ اس کو یقین تھا کہ جہاں پہ اسماء کا باپ ابو بکر ہوگا وہیں پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ باپ بھی اور اس کا دوست جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ثور میں اللہ کے حکم سے ٹھہرے ہوئے۔ میرے بھائیوں، انسان ہے طبی لحاظ سے خوف زدہ بھی ہو جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، دشمن پیچھے تعاقب کر رہا ہو ڈر جاتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ پہلے سراقہ نے تعاقب کیا، اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کی سواری کے پاؤں دھنسنا شروع ہو گئے، اس نے امان پائی، وہیں پہ واپس ہو گیا۔ سراقہ بن مالک وہ مخبری نہیں پیچھے کر سکا، آپ سے معافی مانگی، امان طلب کی، آپ نے امان دے دی، واپس ہو گیا۔ کافر غار ثور میں پہنچے، اس کے دہانے تک پہنچے، اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس منظر کو بیان کیا، إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ اللہ رب العالمین نے مدد کی، کیسی؟ میرا رب بیان کرتا ہے اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، غار میں تھے، ابو بکر صدیق نے ڈرنا شروع کر دیا، لا تحزن، میرے محبوب پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، قرآن کریم میں دو الفاظ لا تخف لا تحزن یہ مختلف مواقع پہ استعمال ہوئے ہیں۔ خوف ہوتا ہے آنے والی چیز کا، مستقبل کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا لاٹھی وہ بن گیا، سانپ بن گیا، تو اللہ نے کہا اس کو پکڑ لو، لا تخف، ڈریے نہیں، آپ کو کچھ نہیں کہے گا، لا تخف، ڈریے نہیں، کیونکہ ابھی انہوں نے پکڑنا تھا، یہ مستقبل کی بات تھی۔ ابو بکر صدیق کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس لفظ سے تسلی دے رہے ہیں، کہتے ہیں لا تحزن، ڈریے مت، کہ جو پیچھے کر کے آئے ہو نا وہ آپ کے لیے حزن، ملال کا، خوف کا، دہشت کا باعث نہیں بنے گا، اللہ رب العالمین کی معیت ہمارے ساتھ ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، دیکھیے دو باتیں آپ نے سنی۔ تیسرا، حضرت ابوبکر صدیق کا بڑا اہم پہلو ہے۔ ہمارے کئی دوست اور ساتھی، کسی نے مسجد کو پیسے لگائے، کسی نے مدرسے کو پیسے لگائے، کسی نے کسی غریب کی، کسی مسکین کی مدد کی، کئی طرح ہے، آپ ماشاءاللہ کرتے ہیں، مختلف اپنے اپنے طور پہ کرتے ہیں۔ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انسان جس کو فیور کرتا ہے نا، وہاں سے آپ کو بہت بڑی ڈز لگتی ہے، ٹھیس پہنچتی ہے، آپ کا دل کوڑتا ہے۔ یہ کام حضرت ابوبکر صدیق سے بھی ہوا ہے، لیکن اصلاح کیسے کی، آپ سارا واقعہ سنیے۔ آپ نے حضرت قاری عبدالحفیظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، رحمۃ اللہ رحمۃ واسعہ، ان سے آپ نے ام المومنین سیدہ عائشہ کے کئی تفصیل سے قصص سنے۔ واقعہ افک ہوا ہے 5 ہجری میں، غزوہ بنو مستلق کے بعد۔ حضرت عائشہ پہ تہمت لگی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عزیز رشتہ دار مصطح بن اثاثہ، وہ بھی اس تہمت لگانے والوں میں شامل تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے قرابت داری کی بنا پہ اس کا وظیفہ لگایا ہوا تھا، اور جب باپ کو پتہ لگتا ہے کہ میری بیٹی پر تہمت لگانے والا شخص ان 2-3 کرداروں میں یہ وہ شخص بھی ہے جس کو میں ہمیشہ مالی مدد کرتا ہوں، کیا گزرتی ہو، قسم کھا لی
کہ میں آج کے بعد اس کی مدد نہیں کروں گا۔ میرے بھائیوں یہ غور کیجئے اس بات پہ۔ میری ادھر سبحان اللہ مسجد میں ایک ساتھی ہے، نام لینا مناسب نہیں ہے، اس کو کسی نے رسید پکڑائی، وہ کہتا ہے آج تو بعد میں نہیں تھے رسید دیا کر۔ کیوں؟ وہ میں گھر میں داخل ہونے لگا تھا، آپ نے میری بےزتی کی ہے رسید دے کے۔ بھائی یہ کوئی بھی شخص دنیا میں اور بھی کئی ملتے ہیں، آپ ادھر دوسری مرتبہ کسی شخص کو کہہ دیں نا اتنے پیسے دے دو، وہ فوری کہتا ہے یار میرے تو علاوہ تو نور کو بندہ نہیں لابنا، کسی اور کو لے لو جا کے۔ کئی طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں، اس مسجد میں بھی، دوسری میں بھی، تیسری میں بھی، ہر جگہ پہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہیں کہہ دیا، لیکن اللہ نے قرآن نازل کیا، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اولو الفضل، صاحب فضل، وسعت والے لوگ، مال و دولت والے لوگ کبھی اس بات کا انکار نہ کریں، مت قسمیں کھایا کریں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے فضل سے عطا کیا ہے، یا اپنی ذاتی رنجش میں آ کر، ذاتی دشمنی میں آ کر، اور ذہن میں اس طرح کے تصورات لا کر ان غریبوں کے، مسکینوں کے چندے بند نہ کیا کریں، مت بند کیا کریں ان لوگوں کے چندے، ان کی منتھلی وظیفے جو لگائے بند نہ کیا کریں۔ ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو وسعت رزق ہے وہ آپ ہی کی وجہ سے آپ کو ملتا ہو۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ دینی مدارس میں کوئی شخص پیسے دیتا ہے اس وجہ سے کہ میں اللہ راضی ہو جائے، بہت سارے لوگ دیتے ہیں۔ کئی سارے لوگ ہٹ اس وجہ سے جاتے ہیں میں نے اس جگہ پہ پیسے نہیں دینے، فلاں بندہ ہے تو کڈو پہلے، وہ مجھے پسند نہیں، پھر میں چندہ لگاؤں۔ اس آیت پہ غور کریں، اگر کوئی شخص ایسی عادت پاتا ہے، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی طرح ہی رجوع کرے جس طرح ابو بکر صدیق نے کیا تھا۔ انہوں نے اس کا وظیفہ بحال کیا۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ رب العالمین تمہیں معاف کر دے؟ اگر تم اللہ کی معافی کے حقدار بننا چاہتے ہو تو اللہ کی طرف سے جو مالی لحاظ سے تمہیں وسعت دی گئی ہے، مالی لحاظ سے اللہ خالق کائنات نے جو تمہیں نوازا ہے، اس فضل میں سے اللہ کی مخلوق کے بندوں کو نوازنا مت چھوڑو، مت قسمیں کھاؤ کہیں اللہ تعالیٰ اپنا فضل تم سے نہ روک لے۔ تو میرے بھائیوں یہ سیرت سے یہ پہلو نکلتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح آپ سے پیار کا اظہار فرمایا ہے، جس طرح آپ سے محبت کا اظہار فرمایا ہے، سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی 3875 نمبر حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ ذات السلاسل میں حضرت عمر بن عاص کو بھیجا ہے۔ واپس آئے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ای الناس احب الیک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سے سب سے پسندیدہ شخصیت آپ کے نزدیک کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فقلت من الرجال، میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بندوں میں سے کون ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے تیسری مرتبہ پوچھا ثم من، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر کون ہے؟ آپ نے فرمایا ثم عمر بن الخطاب، پھر تیسرے نمبر پہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
میرے عزیز بھائیوں، یہ تو 3-4 باتیں یہ کی ہیں وہ جو آپ کے ذاتی اوصاف کے لیے تھیں تاکہ ہماری بھی کردار سازی ہو۔ جب آپ نے خلافت سنبھالی، خلافت سنبھالتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے چلے گئے۔ صحابہ کرام کی کیفیت جو تھی، ایسی کیفیت کہ ان کا ذہن اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر سے آئے، بیٹھے، کہتے ہیں اونگ آئی، اللہ رب العالمین کی طرف سے کچھ الہام ہو، کھڑے ہو گئے، لوگوں کو خطبہ دینا شروع کیا اور قرآن کریم کی وہ آیت پڑھی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کی حیثیت اللہ رب العالمین نے ہمارے ہاں ایک نبی اور رسول کی رکھی ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں۔ افإن مات، اگر آپ دنیا سے چلے جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، او قتل، یا آپ کو شہید کر دیا جاتا ہے، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ یہ آیت غزوہ احد کے بعد اصل نازل ہوئی تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وجہ سے کہ جنگ احد کے موقع پر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شہید ہوئے، اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ظاہری شکل حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھی۔ لوگوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا گیا۔ صحابہ کرام نے قسم کا سٹیپ بیک لے لیا کہ اگر اللہ کے رسول ہی نہیں رہے تو ہمیں جنگ لڑنے کا کیا فائدہ ہے۔ وہ جزوی جو شکست ہوئی اس جنگ کے بعد اللہ نے یہ آیات نازل فرمائی۔ یہ آیت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے موقع پر اپنے صحابہ کرام کو، اپنے دوستوں کو، اپنے رفیقوں کو یاد کرائی، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میرے بھائیوں، اپنا منہج ٹھیک کیجئے، اپنا عقیدہ ٹھیک کیجئے۔ وفاتیں ہمارے بھی گھروں میں ہوتی ہیں، باپ ہمارے لوگوں کو بھی مرتے ہیں، بزرگ ہمارے لوگوں کو بھی مرتے ہیں، لیکن وہاں پہ جو طرح طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ آج کے بعد گھر کے رزق کا بندوبست کون کرے گا؟ بھائی پہلے اس کی ذمہ داری تھی، جو خالق، جو رازق، جو مالک، جس نے پہلے آپ کے رزق کا اہتمام کیا تھا نا، وہ انشاءاللہ اب بھی آپ کے رزق کا بندوبست کرے گا۔ تھوڑا سا ڈسٹربنس ہوئی ہے، معاملات خود سیدھے ہو جائیں گے۔ تو ابوبکر صدیق نے کہا تھا، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو شخص جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر عبادت کرتا تھا اس کو جان لینا چاہیے، فإن محمدا قد مات، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں۔ ومن کان یعبد اللہ، اور جو شخص عبادت کرتا تھا اللہ رب العالمین کی، اسی کی رضا کے لیے، اسی کو راضی کرنے کے لیے، اس کو بھی یہ جان لینا چاہیے ان اللہ هو حی لا یموت، کہ اللہ حی ذات ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے، اس کو موت واقع نہیں ہوگی، لہذا اس کی عبادت جاری رکھیں۔ یہ میرے بھائیوں، اپنے خاندانوں میں، اپنی فوتیوں پر جس طرح کے بول سننے کو، یا لوگ اس غم میں یا غم کی شدت میں یا جہالت میں ایسے بول بولتے ہیں، ان کی اصلاح کیا کریں کہ کائنات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی وجاہت والی کوئی شخصیت نہیں تھی، وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ اگر دنیا میں کسی کا دوام ہونا باقی رہتا،
کسی کا مستقل رہنا اگر کسی کا ممکن ہوتا تو وہ ایک ہی ذات تھی جسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ اللہ خالق کائنات نے آپ کی زندگی کو بھی دوام نہیں بخشا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، خلافت میں آپ کا دوسرا اہم کارنامہ یہ ہے کہ جھوٹے مدعیان نبوت آپ کی خلافت میں انہوں نے سر اٹھایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے رد میں، ان کی سرکوبی کے لیے، ان کو قتل کرنے کے لیے، اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے، اس انتشار کا قلع کما کرنے کے لیے آپ نے جنگ یمامہ لڑی ہے، اور اس میں مسلمہ کذاب قتل ہوا ہے۔ یہ وہی شخص ہے جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زندگی میں اس نے دعوی نبوت کیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف جہاد کیا ہے۔ تاریخ اسلام میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار پہلے مجاہد ختم نبوت کی حیثیت سے یاد کیا جاتا ہے کہ جنگ یمامہ میں مسلمانوں کے 1200 لوگ جو ہیں اس جنگ میں شہید ہوئے، اور یہی جنگ یہ وجہ بنی ہے کہ بعد میں حضرت ابو بکر صدیق سے اللہ نے جو اس سے بھی بڑا کام لیا ہے وہ قرآن کریم کو اس کتابی شکل میں تدوین کرنا ہے۔ وہ اسی جنگ کی بنا پہ یہ ہوا ہے۔ 1200 لوگ اس جنگ میں شہید ہوئے، حفاظ قراء کی کثیر تعداد اس جنگ میں شہید ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشیر ہونا تو اس طرح کے ہوا کرتے ہیں۔ ہمارے سیاسی مشیر، حکمرانوں کے مشیر، ان کو یہی مشورے دیا کرتے ہیں کہ آپ کا فلانا سیاستدان جو ہے نا وہ غلط ہے، لہذا اس کو جیل میں ڈال دیں، اس کے اوپر مقدمے بازی کر دیں۔ کہ جب سے ہم نے آنکھیں کھولی ہیں، ہوش ہے، یہی کچھ ہوتا ہے، جو آتا ہے یہی کچھ کرتا ہے، اور بعد میں یہی کچھ اس کے خلاف ہوتا ہے، سمجھ پھر بھی نہیں ان حکمرانوں کو آتی۔ یہ مشیر دیکھیں کیسے مشیر ہیں، یہ مشیر ہوتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مشورہ دیتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، یہ نہیں کہا کہ وہ فلاں بندہ آپ کے مخالف ہے، اس کو پکڑیں جیل میں ڈال دیں، اس کے اوپر مقدمے بازی کر دیں، اس کے اوپر فلانا مقدمہ ڈال دیں۔ نہیں، کہتے ہیں مسلمانوں کی تعداد کثیر تھی جو حفاظ اور قراء کی تھی۔ اگر یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہتا ہے تو ہم قرآن کریم کے ایک بڑے حصے سے محروم ہو جائیں گے، کیونکہ قرآن کریم کتابی شکل میں موجود نہیں ہے، لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کتابت قرآن کی پورے کی کروائی ہے وہ موجود ہے، وہ آپ کا لکھا ہوا موجود ہے، لیکن کتابی شکل میں نہیں ہے۔ کتابت موجود ہے، کتابی شکل میں نہیں ہے۔ تو ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا، ہم میں سے کسی طرح کے کچھ تیز کئی شخص ہوتے ہیں نا جو اپنے آپ کو بڑے عقل مند سمجھتے ہیں، وہ کہتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ کے خلافت کے دور میں بڑی شورش بپا ہے، آپ سے جو پریڈیسیسرز تھے، جو آپ کے سابقین تھے، ابو بکر یا عمر، ان کے دور میں تو ایسے مسائل نہیں تھے، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ان کے مشیر ہم لوگ تھے، ان کو صحیح مشورے دیا کرتے تھے، ہمارے مشیر تم لوگ ہو جو ہمیں غلط مشورے دے کر ہم سے غلط طرف ہمیں لے کے جانے کی کوشش کرتے ہو۔ تو میرے عزیز بھائیوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تجویز پہ تأمل کیا، صرف یہ کہہ کے، اس بنا پر کہ وہ کام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا میں کیوں کروں، جب آپ نے بھی عمر فاروق نے اور پھر اس کے بعد دیگر صحابہ کرام نے، ابو عبد الرحمن بن عوف نے جو آپ کے ایڈوائزری کونسل میں تھے، سمجھایا ہے، آپ مان گئے۔ قرآن کریم کو اس کتابی شکل میں تدوین کرنے کا سہرا جو ہے وہ بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر جاتا ہے۔ آج بتائیے سرکاری سطح پر دینی کتابوں کو پبلش کرنے کا کتنا کام ہوتا ہے، قرآن تو دور کی بات ہے، سارے پرائیویٹ ادارے جو اپنے اپنے طور پہ کام کر رہے ہیں۔ کتنے دینی مدارس ہیں جو حکومت کی سرپرستی میں چلتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں، سارے پرائیویٹ چل رہے ہیں۔ کتنی مساجد ہیں سوائے سرکاری جو اداروں کے اندر مساجد ہیں یا اوقاف کی ہیں، ساری پرائیویٹ چلتی ہیں۔ اور آخری بات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دور خلافت میں جہاں پہ فتوحات ہوئی وہ الگ ایک قصہ ہے۔ آپ کے دور میں کچھ لوگ ایسے بھی آئے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا،
صرف اس بنا پہ بہانہ یہ کیا کہ ہم زکوٰۃ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں دیا کرتے تھے، آج آپ دنیا میں نہیں ہیں تو لہذا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، ہم نماز تو پڑھیں گے کیونکہ نماز فرض ہے لیکن زکوٰۃ اس طرح نہیں ہے، ہم لہذا زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاة والزکاة، اللہ کی قسم میں اس شخص کے خلاف لڑائی کروں گا، میں جہاد کروں گا اس کے خلاف جس نے نماز اور زکوٰۃ میں فرق کیا۔ جو نماز پڑھنے کا تو قائل ہے، نماز کو تو اپنے ایمان کا حصہ تسلیم کرتا ہے، لیکن زکوٰۃ کو اس وجہ سے انکار کرتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی، لہذا میں نہیں دوں گا۔ اللہ کی قسم ایک شخص جو عقال ایک رسی اللہ کے رستے میں زکوٰۃ کے لیے دیتا تھا جو اس کی بنتی تھی، اب اس نے اس سے انکار کر دیا ہے، ابو بکر صدیق اللہ کی قسم اس کے خلاف جہاد کر کے اس سے وہ رسی بھی نکلوائے گا، زکوٰۃ سے انکار نہیں کرنے دے گا۔ میرے بھائیوں، حکمرانوں کی ترجیحات یہ ہوتی تھی، یہ حکمرانوں کی ترجیحات ہوتی تھی دین کو قائم کرنا۔ اور آج بھی میرے بھائیوں، آج بھی حکمران اسی اصول کو سمجھیں۔ ابو بکر صدیق یہ خلافت کی ہی باتیں بتائی، آج بھی حکمرانوں کا وہی اصول جو قرآن میں بیان کیا گیا سورہ حج میں، الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ وہ لوگ جنہیں ہم زمین میں جگہ دیتے ہیں، اقتدار دیتے ہیں، اختیار دیتے ہیں، حکومت دیتے ہیں، ان کا کام کیا ہے؟ کام یہ ہے اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کریں، نظام صلاۃ کو نافذ کریں، زکوٰۃ کے نظام کو نافذ کریں، نیکی کا حکم دینے کا عمل اس کو نافذ کریں، برائی سے روکنے کے عمل کو نافذ کریں۔ اگر یہ کریں گے ان کی یہ حکومت اللہ کی طرف سے اس میں برکت بھی پڑے گی، برکت پڑے گی۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا عبد الرحمن بن سمرہ لا تسأل الامارہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، امارت کا کبھی سوال نہیں کرنا، اگر بغیر سوال کے مل جائے آپ شرعی معاملات پہ اس کو عمل کروانے کی کوشش کریں، اللہ کی طرف سے آپ کی مدد کی جائے گی۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارے مسائل ہی صرف اس وجہ سے کہ ہمارے حکمرانوں کی ترجیح دین نہیں ہوتی۔ دین ترجیح ہو جائے اللہ کی طرف سے بھی مدد ملے گی، دشمن کی طرف سے پابندیوں کا بھی پھر خوف نہیں ہوگا، اور وہ لگاتا پھرے پابندی، پھر مسلم حکمران ایسی پابندیوں کو خاطر میں نہیں لایا کرتا۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، چند باتیں ہم نے سنی ہیں، اللہ کریم ہمارے دل میں بھی ابو بکر صدیق جیسا پیار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور دین کے لیے تھا، اللہ ہمارے اندر بھی وہ پیدا کر دے۔ یہ کردار، یہ سیرت کے واقعات اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو بٹھا کے سنایا کریں، خلفائے راشدین کے قصص سنایا کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔